ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب انتہائی پاکیزہ محفل میلاد محفل نعت میں حاضر ہیں۔ ہر سال صوفی محمد افضل صاحب کی رہائش گاہ پر محفل سجتی ہے، نعت خواں تشریف لاتے ہیں، بیان ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک سے ہم مستفیض ہو چکے۔ تو حضرات محترم، بلا ناغہ یہ ہر سال محفل ہو رہی ہے اور خوش نصیب برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ان کا محفل سجانا، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ ظاہر ہے یہ محفل کی برکت ہوتی ہے کہ اس میں ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ کی تسبیحات بھی، تو یہ محفل کی برکت ہے کہ ہم غیبت سے بچ جاتے ہیں، غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے ہم بچ جاتے ہیں۔ یہ محفل کی برکتیں ہیں اور یہی نیک محفل کی خاصیت بھی ہے۔ حضرات محترم، مختصر یہ کہ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی، حاضہ اس میں اشارہ ہے، یعنی اس شہر کی۔ اب اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ تمام مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ سبحان اللہ، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اب مولا یہ قسم کس لیے، کس کی وجہ سے کھائی جا رہی ہے اور اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا اس شہر مکہ میں تیرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، مرکز انوار و تجلیات ہے، جس کو ایک نگاہ دیکھیں تو انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گویا کہ آج ہی ماں کہ پیٹ سے باہر آیا؟ کیا اس لیے تیرا گھر ہے؟ کیا حجر اسود ہے جس کو چومے تو قیامت والے دن وہ چومنے والوں کی گواہی دے گا؟ اے مولا، کیا اس لیے وہاں صفا اور مروہ ہے جس کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑی؟ کیا اس لیے کہ وہاں آب زمزم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک لگے جہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا؟ کیا اس لیے مولا تو نے قسم کھائی ہے کہ مقام مینا موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ اے مولا کریم، کیا اس لیے کہ وہاں مقام عرفات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سر اندیب سری لنکا میں اتارا گیا اور ہماری اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا؟ ایک عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہے اور روتے بھی رہے، آنسو بھی بہاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا میدان عرفات میں ملاقات ہو جاتی ہے
اور ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ آدم ہیں اور آپ حوا ہیں، تو حضرات محترم کیا اس لیے کہ یہاں مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہے، آب زمزم مزاب رحمت بھی، مقام ابراہیم بھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے نفی فرما دی۔ میں نے اس لیے قسمیں نہیں کھائی کہ یہاں یہ مقامات موجود ہیں، یہ تو پہلے بھی موجود تھے، میرا گھر بھی پہلے موجود تھا، لیکن قسم اس لیے کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے۔ ذرا غور کریں، گھر موجود ہے، آب زمزم موجود ہے، لیکن اللہ نے قسم نہیں کھائی، مگر قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے محبوب اس شہر میں آپ کے قدم لگ گئے۔ توجہ، یعنی اس شہر کو اب آپ کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، جس شہر کو آپ سے نسبت ہو گئی وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہو گیا، جس کتاب کو نسبت ہو گئی وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہو گئی، اور جس امت کو آپ سے نسبت ہو گئی وہ تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ سبحان اللہ، جو نیکی کے لیے نکالی گئی ہیں، فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ حضور کی امت افضل کیوں ہو گئی؟ ان کی ہر عبادت افضل کیوں ہو گئی؟ نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ گیا، روزہ رکھنے کا ثواب بڑھ گیا، بیت اللہ میں تو پہلے بھی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، مگر اب بیت اللہ کو حضور سے نسبت ہو گئی۔ سبحان اللہ، حضور نے اس کو کعبہ بنا دیا، قبلہ بنا دیا، تو اب اس کی عظمت بھی بڑھ گئی، اجر و ثواب بھی بڑھ گیا۔ ویسے جس چیز کو حضور سے نسبت ہوتی گئی وہ معزز و محترم ہوتی گئی۔ معیار فضیلت حضور ہیں، تو حضور کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہوتی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیے نوجوانوں، نسبت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی نسبت سے کیا ہوتا ہے، نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی، نسبت سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ جن کی محمد عربی سے نسبت ہے ان کا مقام کیا ہے۔ یہ معمولی بات ہے، آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، ان کی امت پہلے آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے آئی، شیشہ علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے آئی، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے، ان کی امت پہلے آئی۔ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے آئیں پہلے پائیں، تو جنت میں پہلے چلے جائیں نا۔ اعلان ہوگا، فرمایا سنو سنو اے محشر والو، اے انبیاء کرام اور ان کی امتوں، سن لو، جب تک میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اور آپ کی امت پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائے، کسی کو داخلے کی اجازت ہی نہیں۔ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ دیکھو حضور نے اس تعلق کو بھی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، فرمایا میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم امتوں میں سے میرے حصے میں آئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ملاد مصطفیٰ، زندہ باد۔ نسبت کے حوالے سے ایک دو باتیں میرے بھائی دیکھو، کپڑا ایک کارخانے میں تیار ہوتا ہے، آپ کو ضرورت تھی، آپ دکان پر چلے گئے، اسی دکان سے اسی تھان سے ایک شخص نے کپڑا لیا، درزی کے پاس چلا گیا، اس نے اپنا جوڑا بنوا لیا، اس نے جوڑا پہن لیا، اسی تھان سے اسی دکان سے اسی کارخانے کا بنا ہوا کپڑا ایک اور شخص نے لیا اور
اس نے قرآن کا خلاف بنا دیا، قرآن پر لپیٹ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں، مجھے بتائیے، چاہے مولوی صاحب نے کیوں نہ پہن رکھا ہو، پیر صاحب نے وہ کپڑا کیوں نہ پہن رکھا ہو، لیکن جو کپڑا جو ہے قرآن سے جڑ گیا ہے، اب اس کو چوما جا رہا ہے، اس کے جناب والا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ جس نے جوڑا بنوایا وہ 10,000 کا ہو، غلاف جو بنایا وہ بظاہر زیادہ قیمتی نہ ہو، جو قیمتی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن جو زیادہ قیمتی نہیں تھا قرآن سے جڑا وہ بھی قیمتی ہو گیا۔ نسبت ہے نا، ایک کو چوما جا رہا ہے، کیوں چوما جا رہا ہے؟ یار یہ اتنا مہنگا تو نہیں ہے، اتنا قیمتی تو نہیں ہے۔ فرمایا ہم مانتے ہیں یہ مہنگا بھی نہیں ہے، قیمتی بھی نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو اس کی نسبت کس سے ہو گئی؟ نسبت قرآن سے ہو گئی۔ تو جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو جائے وہ محترم ہو جاتی ہے، تو جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے، صاحب قرآن کی دہلیز سے، غلام تو سارے، لیکن جب بلال کی نسبت آمنہ کے لال سے ہو جاتی ہے تو پھر قدسی بھی اتر کر سلام عقیدت پیش کر، سلام آتے ہیں ان کے جو حضور کے در سے منسوب ہو گئے، وہ اللہ کو محبوب ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل نے کہا حضور آپ کے غلام ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، میرا بھی سلام عرض کر دینا، میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ حضور پاک نے فرمایا انہیں جانتے ہو؟ اللہ اکبر، اتعرفہ؟ حضور انہیں کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا آسمان والے جتنا جانتے ہیں ان کو زمین والے بھی اتنا نہیں جانتے۔ ان کے تو ایمان کے، ان کے زہد کے، ان کے تقوی کے جو تذکرے ہیں وہ آسمانوں پر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب سے جو جڑ گئے، نوجوانوں کاش ہم بھی ان باتوں کو سمجھیں، ہم بھی حضور کی غلامی میں آ جائیں، ہمیں بھی مقام اور مرتبہ مل جائے۔ جو سبحان اللہ حضور کی غلامی میں آئے، دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، ان کا مقام زندہ ہے۔ حضرات محترم ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا۔ ایک ہی بھٹے میں اینٹیں تیار ہوئی، آپ لے کے آئے، اللہ اکبر، آپ کا مکان بنا، واش روم بنے، بیت الخلاء، لیکن ایک اینٹ جو ہے، ایک اینٹ، ماشاء اللہ، تشریف درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، آپ کو زیادہ دیر میں انتظار نہیں کرواتا۔ نہیں ان کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی اپنا حساب رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ خطیب تو نہیں ہیں خواہ مخواہ ویسے بیٹھ جائیں۔ خطیب لوگ ہوتے ہیں وہ گرم مثالیں لگاتے ہیں، کوئی ادھر کی لگاتے ہیں، کوئی ادھر کی لگاتے ہیں، کہیں تان لگاتے ہیں، کہیں ماشاءاللہ سینہ تان کے بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ تو اپنے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو بڑی آپ توجہ سے سنیے گا دوستو، ایک ہی بھٹے میں اینٹیں تیار ہوئی، اینٹوں کا سائز بھی ایک ہے، بظاہر ان کی قیمت بھی ایک ہے، لیکن ایک اینٹ وزیر کے مکان سے لگ گئی اور ایک اینٹ رب قدیر کے گھر سے لگ گئی، مسجد سے لگ گئی۔ اللہ اکبر، وزیر کے مکان میں تھوکا بھی جا رہا ہے، کوئی نہیں روکے گا ٹوکے گا، لیکن مسجد میں اگر کوئی بھول کر بھی کرے
تھوکے تو اس کو کہا جائے گا کتنے بے ادب ہو، تمہیں خدا کے گھر ادب کا پتہ نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے تو وہ بھی اینٹ ہے، وہ بھی اینٹ، لیکن ایک کا اتنا ادب و احترام کہ تھوکنا جائز نہیں ہے۔ یہ اگر تھوک دیا تو خدا کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ تھوکا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ کیا ہے جناب؟ یہ نسبت بدل گئی ہے۔ حقیر سے نسبت ہوگی تو اس کو عزت نہیں ملے گی، اگر عظیم سے نسبت ہوگی تو اس کو عزت و توقیر مل جائے گی۔ وہ خدا کا گھر ہے، یہ بندے کا گھر ہے۔ بندے کے گھر سے اینٹ لگ گئی، اس کو وہ عزت و توقیر نہ ملی، لیکن جو رب کے گھر سے اینٹ جڑ گئی اس کو مقام مل گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک پتھر وہ ہے جو کعبہ سے جڑا ہوا ہے، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کعبہ میں نصب ہے، اس کو چوما جا رہا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، حاجی کی تمنا ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی آرزو مچلتی ہے میں کہیں رہ نہ جاؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ آسانی سے آپ چوم سکتے ہیں تو چوم لیں۔ اگر دھکم پیل کر کے اور دھکے دے کر چومنا چاہیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ اسی لیے استلام الحجر رکھا گیا ہے کہ دور سے ایسے کریں اور بسم اللہ اے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ شاہ جی ادھر اپنے ہاتھوں کو چومیں، یہاں بیٹھے بیٹھے لوگ کہیں گے لو ہم تو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، شاہ جی کو دانا سمجھتے تھے، بھئی استاذ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، دیکھو جی اپنا ہاتھ چوم رہے، اپنا ہاتھ بالکل صحیح ہے، اپنا کوئی اور چومے تو پھر تو لطف ہے نا، لیکن دیکھیے اپنا ہاتھ آپ چوم رہے تھے، ہم یہاں چومیں، آپ یہاں چومیں، انگلیاں اٹھیں گی، اعتراضات ہوں گے، لیکن سبحان اللہ خانہ کعبہ کے اندر وہ حجر اسود نصب ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے ایسا کیا، اتنی برکتیں آپ کے ہاتھ میں آ گئیں، فرمایا تم نے ایسا کیا، مقام حجر اسود سے انوار و تجلیات جو پھوٹ رہے ہیں وہ آپ کی ہتھیلی میں جذب ہو گئے۔ اب آپ چومیں تو ایسے سمجھو آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا، حجر اسود کو بوسا دیا ہے۔ اللہ، اور قیامت والے دن آپ حجر اسود کو بظاہر نہیں چوم سکے، لیکن حجر اسود قیامت والے دن اس کو زبان میں بھی ملے گی، اس کو آنکھیں بھی ملیں گی اور وہ گواہی دے گا۔ دیکھو دوستو، حجر اسود کو استلام کریں تو وہ تو قیامت والے دن گواہی دے، لیکن روضہ اقدس پر سلام پیش کریں، کیا آقا نہیں دیکھ رہے؟ بظاہر تو وہ پتھر ہے، وہ پتھر گواہی دے سکتا ہے، اور جو خیر البشر ہیں کیا وہ گواہی نہیں دے سکتے؟ جو فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ حضرات محترم، ایک پتھر وہ ہے، اور ایک پتھر مینا میں جائیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، پہلا شیطان، دوسرا شیطان، بڑا شیطان، ایک اینٹ وہاں لگ گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، اور الحمدللہ میں نے انہی گناہگار ہاتھوں سے کنکر اٹھائے، اور اللہ اکبر دے مار جناب اللہ بڑا۔ میں نے ویسے ارکان حج ادا کیے ہیں، صبح ہر جگہ لطف آیا، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ زیادہ مزہ کیسے آیا، جہاں شیطان کی ٹھکائی ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک ترنم، ایک آواز اور ایک گونج پیدا ہوتی ہے، جناب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور شیطان کی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا اینٹ یہاں بھی لگی ہے، پتھر یہاں بھی لگی ہے، ایک ہی پہاڑ سے جناب پتھر اٹھائے گئے، ایک جناب والا مسجد میں لگا، اس کو چوما جا رہا ہے، اور جس پتھر کی نسبت جو ہے شیطان سے ہو گئی اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہے نسبت۔ آخری بات سبحان اللہ، کہتے ہیں جی حضور ہمارے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یاد رکھیں الیاقوت حجر لیس کل حجر محمد بشر لیس کل بشر۔ ہاں یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں ہے،
بڑا قیمتی پتھر ہے. محمد عربی بشر تو ہیں لیکن عام بشر نہیں. تیری میری بشریت ہے. توجہ بھائی، ادھر توجہ کریں میرے بھائی. خطیب ہوتا تو آپ کو ادھر ادھر نہ دیکھنے دیتا. اگر آپ آئیں سننے کے لیے تو تھوڑا سا توجہ کر کے بیٹھیں. خطیبوں کا یہی تو ہوتا ہے نا، وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی تقریر آپ سے کرواتے ہیں. وہ اپنے آپ کو تھکاتے نہیں، کیونکہ ہم لوگ مدرس لوگ ہیں، ہم نے خود ہی بولنا ہوتا ہے. ہم تو کلاس میں طلباء کو بھی تکلیف نہیں دیتے. سبق سننے کے وقت تو اور بات ہے، لیکن جب پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بولنے کی تکلیف نہیں دیتے. سوال کر لیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ میں ان اساتذہ سے ہوں کہ جو بچے سوال کریں مجھے بہت راحت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، ان تسلی. تو اس لیے ہمیں تو عادت ہے نا، لیکن آپ ذرا اچھے سامع بننے کی عادت ڈالیں. اس کی بات یہ ہے کہ کچھ دوست بھرتی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ محفل کے ہوتے ہیں. تو جو محفل کے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہ باوضو آتے ہیں، ادب سے آ کر بیٹھتے ہیں. جو ایسے اٹھ کر چلے آئے پھر وہ محفل میں وہ روحانیت پیدا بھی نہیں ہوتی. یہ بات بھی ایک پکی اور ٹکی ہے. آپ سارے وضو کر کے بیٹھیں اور پھر دیکھیں محفل کے اتنا صرف کر لیں کہ آپ حضور کی محفل میں جب بھی آئیں تو باوضو آئیں. تو خیر، میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ میرے بھائیوں، حضور کی تو مثال کوئی نہیں ہے. قرآن نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. فرمایا اے پیارے محبوب کی ازواج مطہرات، اے میرے محبوب کی بیویوں، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. حالانکہ پہلے وہ عام عورتیں تھیں. جب تک حضور سے نسبت نہیں ہوئی تھی، حضور سے نکاح نہیں ہوا تھا، ان کی وہ ویلیو، ان کی وہ حیثیت نہیں بنی تھی. بس حضور سے جڑتی گئیں، حضور کے عقد نکاح میں آئیں، اللہ نے اعلان کر دیا اب دیکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اب تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہاری سیرت، تمہارا کردار جو ہے وہ اب عام عورتوں جیسا نہیں. تم نبی کی بیوی ہو، تمہارا کردار ذمہ دار ہونا چاہیے اور تمہارا رویہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. اللہ نے نفی کر دی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. جو نبی سے جڑ جائے وہ بے مثل ہو جاتا ہے، جو ہو ہی بے مثل اس کی مثل کیسے ہو سکتی. میں سوچ رہا تھا کیا بولوں. ٹھیک ہے، یہیں بیٹھے تھوڑا سا میں نے سوچا لیجیے چلو نسبت پہ گفتگو کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں نے پورے میلاد میں یہاں یہ تقریر کہیں بھی نہیں کی، کیونکہ اس لیے تو ہم تیار کرتے نہیں ہیں. تو بڑا لطف آتا ہے جب آدمی ایک بات سوچ لے اور اس کے مطابق بولتا چلا جائے. میں نے کوشش کی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ نسبت کا بڑا مقام ہے، نسبت کا بڑا مقام ہے. اس پر بڑے دلائل موجود ہیں. انسان کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے. تو بہر کے ہمیں نسبت کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے. اب مجھے لوگ استاذ کہیں، لوگ مجھے سید بھی کہیں، تو مجھے سید ہونے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، مجھے استاذ ہونے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا، اور ہمیں امتی ہونے کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. ہم اگر کہیں سے گزریں تو یہود و نصارہ کہہ اٹھیں یہ ہیں محمد عربی کے غلام، سبحان اللہ، جن کے چہرے داڑھیوں سے سجے ہوئے ہیں، جن کے یہ پر نور چہرے ہیں. تاجر بنے تو لوگ کہیں سبحان اللہ یہ ہیں وہ تاجر جو رسول کے غلام ہیں. دین پھیلا بھی، یہ تو بات بڑھتی چلی جائے گی. بس دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.